السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اور ریتا بھی اسکول سے گھر واپس آئے تھے تو گرمی میں پیدل چلنے کی وجہ سے میرا رنگ دھوپ میں مزید سانولا ہو گیا تھا، جبکہ ریتا کا گورا چہرہ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے گلابی پڑ گیا تھا۔ گھر آئے تو سامنے ہی مہمان خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ امی کی دور پار کی رشتہ دار تھیں اور اکثر ان کا ہمارے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، مگر اس بار وہ کافی ٹائم کے بعد ہمارے گھر آئی تھیں اور جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو حیران ہو کر کہنے لگیں کہ تمہاری دونوں بیٹیاں کتنی بڑی ہو گئی ہیں۔ پھر وہ ریتا کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے پیار کرنے لگیں۔ امی کو کہنے لگیں تمہاری یہ بیٹی تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، یہ اپنی طرف انسان کا دل کھینچ دیتی ہے۔ میں اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتی ہوں اور اکثر گھر میں بھی اس کی تعریف کرتی ہوں۔ تب ان کی نظریں مجھ پر پڑیں اور کہنے لگیں کہ تمہاری یہ بیٹی بالکل اپنے ددیال والوں پہ گئی ہے، تم سے بالکل بھی نہیں ملتی۔ ان کی بات سن کر میرا موڈ بری طرح سے آف ہو گیا تھا۔ میرے ابا اور باقی ددیال والے سانولے سلونے رنگ کے مالک تھے اور ان کے نقوش بھی موٹے اور بھدے سے تھے۔ میں جانتی تھی کہ میں بھی اپنی دادی اور پھپھو کی طرح موٹے نقوش اور سانولے رنگ کی مالک تھی، مگر جب کوئی مجھے اس بات کا احساس دلانا چاہتا تھا تو میرا غصے سے خون کھولنے لگتا تھا۔ ریتا بالکل امی جیسی تھی، ہو بہو ویسا ہی خوبصورت چہرہ اور وہی رنگ روپ، اور ریتا سے چھوٹا ہمارا ایک بھائی تھا، وہ بھی ریتا اور امی جیسا ہی تھا۔ سب اس سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی خوبصورتی کو بھی سراہتے تھے۔ بھائی مجھے بھی بہت اچھا لگتا تھا، میں بھی اس کے لاڈ اٹھاتی تھی اور اس سے بہت پیار کرتی تھی، مگر جب ریتا کے چہرے پر میری نظر پڑتی تو میرا کوف سے برا حال ہو جاتا تھا۔ بچپن سے ہی مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ میں ریتا کے مقابلے میں کم صورت ہوں۔ میرا رنگ بھی سانولا تھا اور جسم بھی قدرے فربی مائل تھا، مگر میٹرک میں آتے آتے مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ میں نے اپنی خامیوں کو کس طرح سے چھپانا تھا اور خوبیوں کو کس طرح سے ابھارنا تھا، اور پھر میں نے طرح طرح کی کریمیں لگا کر اپنے چہرے کا رنگ قدرے دیکھنے لائق بنا دیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے اور بالوں پر بھی طرح طرح کے ٹوٹکے آزمانے لگی تھی۔ میرے بال لمبے اور گھنے اور گھٹنوں تک آتے تھے اور چہرے کی اسکن بھی پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گئی تھی۔ لباس کا بھی میں بہت ہی زیادہ خیال رکھنے لگی تھی، فیشن کے مطابق لباس پہنتی تو میں پہن اوڑھ کر کافی اچھی معلوم ہوتی تھی، اور اب میں نے گھر میں امی کا کام میں ہاتھ بٹانا بھی شروع کر دیا تھا۔ کچن کے کاموں سے میری جان جاتی تھی، مگر اپنے نمبر بنانے کے لیے اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے میں نے کھانا بنانا سیکھ لیا تھا، اور خدا کی کرنی ایسی کہ میرے ہاتھ میں بہت ہی زیادہ ذائقہ تھا۔ جو بھی میرے ہاتھ کا کھانا کھاتا وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، اور وہ امی کے سلیقے کو سراہنے لگتا، اور تب امی محبت بھرے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہتی کہ میری بیٹی ہے ہی بہت قابل اور بہت لائق، اس نے مجھے بہت سکھ دیے ہیں۔ ایک ریتا ہے کام چور اور نکمی، پڑھائی سے ہی سے فرصت نہیں ملتی اور سارا دن کتابیں کھول کر بیٹھی رہتی ہے، چائے تک اسے بنانی نہیں آتی تھی۔ امی کی باتیں سن کر میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوتی تھی۔ جتنی میں سگھڑ تھی، ریتا میرے مقابلے میں اتنی ہی سست اور کام چور تھی۔ اسے پڑھائی کرنا بہت اچھا لگتا تھا، جبکہ مجھے پڑھائی سے سخت موت پڑتی تھی۔ میں مارے باندھے پاس ہوتی تھی۔ جب ہمارے میٹرک کے پیپرز ہوئے تو ریتا کا سارا دن کتابوں میں سر گھسائے گزرتا تھا، جبکہ میں امی کے کہنے پر مشکل سے کتاب کھولنے پر آمادہ ہوتی تھی۔ مگر جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو یہ دیکھ کر میرا حسرت سے برا حال ہو گیا کہ ریتا نے نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی، جبکہ میں نے محض پاسنگ مارکس دیے تھے۔ امی ابو نے ریتا کی خوشی کے لیے اس کی کامیابی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی کا بندوبست کر لیا تھا، اور گھر میں جو بھی مہمان آ رہا تھا وہ ریتا کو مبارکباد دے رہا تھا۔ ریتا نے آج کالے رنگ کی میکسی زیبتن کی ہوئی تھی، ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی تھی، جبکہ میں نے بھی سرخ اور کالے رنگ کے امتزاج کا سوٹ پہنا تھا، جس سے میرا چہرہ بھی کھلا کھلا لگ رہا تھا۔ میں باقاعدہ پارلر سے تیار ہوئی تھی، مگر ریتا کے مقابلے میں میری تیاری ماند پڑ گئی تھی۔ ریتا پوری محفل میں سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی، ہر نگاہ میں اس کے لیے ستائش تھی اور ہر کوئی اس سے متاثر نظر آ رہا تھا۔
جبکہ یہ سب کچھ برداشت کرنا میرے لیے کسی طرح سے بھی آسان نہیں تھا۔ اور پھر اسکول کے بعد جب ہم لوگ کالج میں آئے تو ہماری ایک ہی کلاس تھی، مگر سبجیکٹ مختلف تھے۔ میں ریتا سے 1 سال بڑی تھی، مگر 1 سال ٹائیفائڈ کی وجہ سے میں اسکول نہیں جا سکی تھی۔ پھر میں ریتا کی کلاس میں آ گئی تھی۔ ریتا نے سائنس سبجیکٹ رکھے تھے، جبکہ مجھے سائنس سبجیکٹ میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی اور نہ ہی میں اتنی مشکل کتابیں پڑھ سکتی تھی۔ میں نے آگے داخلہ بھی امی کے کہنے پر لیا تھا، ورنہ میرا تو بیوٹی پارلر کا کام سیکھ کر اپنا پارلر کھولنے کا ارادہ تھا، مگر امی کہنے لگی کہ کم از کم پہلے BA کر لو، اس کے بعد جو کرنا چاہو کر لینا۔ تبھی کالج میں آنے جانے کے دوران میری اس پر نظر پڑی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون تھا، مگر اتنا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ ہمارے محلے میں نیا آیا تھا۔ وہ محلے میں رہنے والے باقی لڑکوں سے بہت ہی زیادہ مختلف تھا، سلجھا ہوا اور کافی مہذب نظر آتا تھا۔ جب ہم لوگ کالج جانے کے لیے نکلتے تو وہ اپنی بائک پر شاید یونیورسٹی جانے کے لیے نکلتا تھا۔ اسے جب میں نے دیکھا تو دیکھتی رہ گئی تھی، مگر وہ مجھ پر ایک نظر ڈال کر دوسری نظر بھی نہیں ڈالتا تھا۔ مگر اس کی نظروں میں نے ریتا کے لیے واضح ستائش اور پسندیدگی دیکھی تھی، اور تب میرا حسد سے برا حال ہو گیا تھا کہ یہاں پر بھی ریتا بازی مار گئی تھی، اور وہ شخص میری طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، بلکہ اس کی نظریں تو جیسے ریتا کا ہی طواف کرتی رہتی تھیں۔ اکثر وہ ہمارے گھر کے آس پاس چلتا پھرتا نظر آتا تھا، اور اس کی نظریں ہمارے گھر کی طرف ہی بھٹکتی رہتی تھیں، اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ یہاں پر ریتا کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ مگر یہ سب میرے لیے برداشت کرنا آسان نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے کوئی شخص پسند آیا تھا، اور وہ بھی میرے بجائے ریتا سے متاثر نظر آنے لگا تھا۔ بچپن سے لے کر آج تک ایسا ہوا تھا، ہر کام میں ریتا آگے ہوتی تھی، اور میں اپنے لاکھ محنت اور کوشش کرنے کے باوجود بھی پیچھے رہ جاتی تھی۔ مگر اب میں اس معاملے میں ریتا سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ یوں بھی پہلی بار مجھے کوئی شخص پسند آیا تھا، اور میں اتنی آسانی سے اس کا پیچھا کیسے چھوڑ دیتی۔ ایک دن جب ہم کالج سے واپس آ رہے تھے، تبھی اس لڑکے نے ریتا کے ہاتھ میں خط تھما دیا تھا۔ یہ دیکھ کر ریتا بری طرح سے گھبرا گئی تھی، اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے، چہرے کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا۔ تب میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے اسے گھر میں لائی تھی، اور دانستہ طور پر وہ خط بھی اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ گھر آنے کے بعد جب ہم لوگ کمرے میں آئے تو ریتا ابھی بھی بری طرح سے کانپ رہی تھی، نہ جانے وہ کس بات پر اتنی خوفزدہ ہو رہی تھی۔ اب جب میں نے وہ خط کھول کر دیکھا تو اس میں اس لڑکے نے ریتا کے لیے اپنا دل کھول کر بیان کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے، تمہارے علاوہ کوئی اور چہرہ دیکھنے کا میرا دل ہی نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ عشقیہ شاعری اور چند محبت بھری باتیں لکھی ہوئی تھیں، جنہیں دیکھ کر میرا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ حسد کی آگ میں میں سر سے لے کر پاؤں تک بری طرح سے جلنے لگی تھی، اور اس کے نتیجے میں اس لڑکے نے اپنا نمبر بھی لکھا ہوا تھا۔ تب ریتا کہنے لگی کہ اگر امی ابو کو یہ سب پتہ چلا تو وہ بہت غصہ کریں گے، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ میں کیسی لڑکی ہوں کہ لڑکے مجھ سے یوں اظہار محبت کرنے لگے ہیں۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ اس کی اتنی جرأت بڑھ گئی ہے؟ مگر میں نے ریتا کو حوصلہ دیا اور اسے کہنے لگی کہ امی ابو کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، ہم دونوں انہیں کوئی بات نہیں بتائیں گے، تم بھی امی سے ذکر مت کرنا۔ اور پھر وہ خط میں نے پھاڑ کر پھینک دیا تھا، مگر وہ نمبر میں نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ سب کے سونے کے بعد میں نے موبائل پر وہ نمبر ڈائل کیا تو جتنی دیر تک بیل جاتی رہی، میرا دل بری طرح سے دھڑکتا رہا تھا۔ مگر کافی دیر تک بیل جاتی رہی، مگر کسی نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ میں اور ریتا پہلے ایک ہی کمرے میں اکٹھے رہتے تھے، مگر اب جب سے ریتا کالج میں گئی تھی اور اس نے سائنس سبجیکٹ رکھے تھے تو وہ رات کو دیر تک پڑھتی رہتی تھی، اور اس کی پڑھائی کرنے کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی تھی، جس کی وجہ سے میں نے الگ کمرے میں سونا شروع کر دیا تھا، اور آج مجھے اس کام کا فائدہ بھی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب میرے موبائل پر بیل بجنے لگی۔ اب جب میں نے موبائل اٹھایا تو اسی لڑکے کی کال آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری ہتھیلی پسیجنے لگی تھی۔ بہادر بن کے اس کا نمبر ملانا ایک الگ بات تھی، اور اس سے بات کرنا ایک الگ ہی معاملہ تھا، اور میرے ساتھ بھی زندگی میں یہ پہلی بار ہی ہو رہا تھا۔
کہ میں کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی، اور لڑکا بھی وہ جسے دیکھ کر میرا دل دھڑکنا بھول جاتا تھا، جسے دیکھ کر میرے جذبات بھڑکنے لگتے تھے، اور ایسے شخص سے بات کرنے کا تصور ہی میری جان لینے لگا تھا۔ اور پھر جب میں نے کال اٹھائی تو وہ مجھ سے میرا تعارف پوچھنے لگا، اور تب ہی میں نے خود کو ردا کہہ کر اس سے متعارف کروایا، اور وہ جیسے بے یقین ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کا بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ میں اسے کال کر سکتی ہوں۔ تب وہ مجھے ردا سمجھ کر ہی بات کرنے لگا، میری خوبصورتی کی تعریف کرنے لگا، اور میں اسی بات پہ خوش تھی کہ وہ کم از کم مجھ سے بات تو کر رہا تھا، اور ردا سمجھ کر ہی صحیح۔ اس کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے جذبات سننا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ رات گئے تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے تھے، اور اب یہ ہر روز کا ہی معمول بن گیا تھا۔ اکثر کالج سے واپس آنے کے بعد میں موبائل پر اس کے ساتھ میسیجز پہ بات کرتی رہتی تھی، اور رات کو سب کے سونے کے بعد میں اس کے ساتھ کال پر باتیں کرتی رہتی، اور یوں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ تبھی ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ تم ساری رات مجھ سے باتیں کرتی رہتی ہو، مگر جب تم میرے سامنے آتی ہو تو تم مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی۔ اس کی بات سن کر میں بوکھلا گئی تھی۔ مجھے بر وقت کوئی بہانہ نہیں سوجا تھا کہ میں اسے کیا کہوں، اور پھر تبھی مجھے ایک بہانہ سوچ ہی گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ میری بہن ہوتی ہے، اور بھی لڑکیاں ہوتی ہیں، اور اگر انہوں نے مجھے یوں آپ کی طرف دیکھتے ہوئے آنکھ پر ٹکا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو وہ میرے بارے میں غلط سلط باتیں کریں گی، اور آپ تو جانتے ہیں کہ لڑکیوں کی عزت نازک آبگینے کی طرح ہوتی ہے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میری بدنامی ہو۔ میری بات وہ سمجھ گیا تھا۔ تبھی کہنے لگا، مگر ایک بار تو تم کم از کم میری طرف پیار بھری نظر سے دیکھ سکتی ہو، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ مجھ سے بات کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی ہو۔ نہ جانے کیوں میں اس چیز کے لیے ترس گیا ہوں کہ تم کبھی پیار بھری نظر سے مجھے دیکھو گی، مگر میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ ریتا تو اسے دیکھ کر ہی خوف سے کانپنے لگتی تھی، اور اسے خط والی بات یاد آ جاتی تھی۔ مجھے ریتا پر حیرت ہوتی تھی کہ وہ ہمارے محلے کا سب سے ہینڈسم لڑکا تھا، اور دیکھنے میں اس قدر وجیحہ تھا کہ اسے انسان پلکیں جھپکائے بنا دیکھ سکتا تھا۔ محلے کی تمام لڑکیاں ہی اس کی نظر التفات کے لیے ترستی تھیں۔ اس نے سب کو چھوڑ کر ریتا پر اپنی نظریں کرم کی تھی، ریتا کو پسند کرنے لگا تھا، مگر اس کے باوجود بھی ریتا نہ جانے کیوں اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی۔ آج وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے شکوہ کرنے لگا کہ تمہارے چہرے پر مجھے دیکھ کر خوف کیوں طاری ہو جاتا ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں کوئی غنڈہ موالی ہوں جو تم اس قدر خوفزدہ ہو جاتی ہو؟ مگر میرے پاس اس کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہی دنوں اس نے مجھ سے فرمائش کی کہ آج تم کالے رنگ کا دوپٹہ اوڑھ کر کالج میں جانا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم پر کالا رنگ کیسا لگتا ہے۔ اور یہ سن کر میں گڑبڑا گئی تھی، کیونکہ ریتا تو کبھی بھی کالا رنگ نہیں پہنتی تھی، اسے کالے رنگ سے جیسے الرجی ہونے لگتی تھی۔ مگر اگلے دن کالج میں جاتے ہوئے میں نے ریتا سے جب کالی چادر اوڑھنے کو کہا تو وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کیونکہ ہم دونوں روزانہ ہی سفید چادر کر کے کالج میں آتے جاتے تھے۔ تب میں نے اس کی سفید چادر چھپا دی تھی۔ اسے کہنے لگی کہ کل دراصل جب میں یونیفارم دھونے لگی تھی تو تمہاری چادر میں دھونا بھول گئی تھی، اسی وجہ سے تم سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ تم کالی چادر کر لو۔ اور پھر وہ ناک منہ چڑھاتے ہوئے یہ چادر اوڑھ کر جب میرے ساتھ گئی تو تب میرے راستے میں شاہ زین پر نظر پڑی تھی۔ اس نے جب ریتا کی طرف دیکھا تو اسے دیکھ کر دیکھتا رہ گیا تھا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ریتا نے کالے رنگ کی چادر اس کی فرمائش پر اوڑھی ہے، اور وہ روزانہ ریتا سے ہی بات کرتا ہے۔ مگر میں جانتی تھی کہ سچ کیا تھا، اور اب جب اسے میں نے ریتا کی طرف محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے پایا تو میرے دل میں حسد کی آگ پھر سے جل اٹھی تھی۔ میں یہ چاہتی تھی کہ ریتا سمجھ کر ہی صحیح، کم از کم وہ مجھ سے باتیں تو کرتا رہے۔ اس کی آواز سن کر جیسے مجھے سکون آ جاتا تھا، اور جب تک میں اس کی آواز سن نہ لیتی تب تک میرا دن اچھے سے نہیں گزرتا تھا۔ آج اس نے میرے ساتھ معمول سے زیادہ باتیں کی تھیں، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ بات کرنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ریتا ہی ہے۔ اور یہ یقین کس طرح سے قائم کیا تھا یہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی۔ انہی دنوں وہ بار بار ایک ہی بات پر اصرار کرنے لگا تھا۔
وہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتا ہے، میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ مگر یہ سن کر میں بہت ہی زیادہ بوکھلا گئی تھی کہ اب میرا پول کھل جائے گا۔ اگر میں اس سے ملوں گی تو وہ جان جائے گا کہ میں ریتا نہیں بلکہ ثنا ہوں۔ تبھی میں نے اسے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ابھی میرے لیے ممکن نہیں ہے، جلد ہی میں تمہارے ساتھ ملنے کا پلان بناتی ہوں۔ میں نے اسے صاف انکار نہیں کیا تھا۔ اگر صاف انکار کرتی تو وہ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیتا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے بات کرنا چھوڑے۔ ان دنوں ہمارے پیپرز شروع ہو چکے تھے۔ ہمیشہ کی طرح ریتا سب کچھ بھلائے پیپرز کی تیاری میں مصروف تھی، جبکہ میری ابھی بھی وہی روٹین تھی۔ مارے باندھے ہی میں بک اٹھا کر 2-4 لفظ پڑھتی تھی اور پھر سے اپنے پرانے مشغلے میں مصروف ہو جاتی۔ اور پھر جب میں شاہ زین سے مسلسل رات گئے تک بات کرتی رہی تو ایک دن وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ تم بہت انٹیلیجنٹ ہو، ہمیشہ اچھے نمبرز لیتی ہو۔ اب تم اگر مجھ سے اسی طرح بات کرتی رہیں تو اس طرح سے تم اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ پاؤ گی۔ تب میں نے اسے ہنستے ہوئے کہہ دیا کہ میں بہت ہی زیادہ ذہین ہوں، مجھے پڑھنے کے لیے زیادہ دیر تک کتابیں چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی پورا دن میں پڑھائی ہی کرتی رہتی ہوں۔ تب میری بات سن کر وہ خاموش ہو گیا تھا، اور پھر جتنے دن بھی ہمارے پیپرز ہوتے رہے وہ روزانہ اسٹاپ کے باہر ہی موجود رہتا تھا۔ وہ مجھ سے اکثر شکوہ کرتا کہ تم سے میں نے بات کرنے کی کوشش کی، آج تم اکیلی تھی، مگر پھر بھی تم مجھے دیکھ کر بوکھلا گئیں۔ مجھے دیکھ کے تم اس طرح سے ڈر گئیں جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ اور اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ اب کیا جواب دوں۔ اسے کہنے لگی کہ تم نہیں جانتے، بہت سارے لوگ وہاں پر ایسے موجود تھے جو ہم دونوں کو دیکھ رہے تھے، اور وہ مجھے بہت اچھے سے جانتے تھے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ میرے بارے میں کچھ غلط سوچیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم بہت ہی زیادہ احتیاط پسند لڑکی ہو، اور مجھے تمہاری یہ بات بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہے۔ لڑکیوں کو اسی طرح اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مگر اب جب وہ مجھ سے زیادہ اصرار کرنے لگا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے، تب میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں اس سے ملنے کے لیے آخر کس طرح جاؤں۔ یوں بھی اگر میں وہاں پر جاتی تو اسے معلوم ہو جاتا کہ میں ریتا نہیں ہوں بلکہ ثنا ہوں، اور وہ مجھ سے بات کرنا چھوڑ دیتا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اس شخص کو کبھی بھی نہیں پا سکتی تھی۔ میرا بہت بار دل چاہتا کہ میں اسے اپنے جذبات کھول کر بیان کر دوں، اسے بتا دوں کہ میں ریتا نہیں ہوں بلکہ میں ثنا ہوں، اور اپنی محبت کے آگے مجبور ہو کر میں تم سے بات کر رہی ہوں۔ جتنی محبت میں تم سے کرتی ہوں ریتا کبھی بھی نہیں کر سکتی، مگر میں ایسا صرف سوچ سکتی تھی۔ میں اتنی بہادر نہیں تھی کہ اس سے یہ بات بتا سکوں۔ جب ہمارے پیپرز ختم ہو چکے تھے تب سے ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی عورت گھر میں آنے لگی تھی۔ ان میں کچھ رشتہ دار خواتین تھیں اور کچھ اجنبی تھیں۔ میں اور ریتا دونوں ہی ان خواتین کے مسلسل گھر میں حاضری کی وجہ سے حیران پریشان رہ گئے تھے، اور پھر ایک دن جب امی سے اس بارے میں پوچھا تو کہنے لگیں کہ یہ تمام لوگ ریتا کا ہاتھ مانگنے کے لیے یہاں پر آئے تھے۔ یہ سب سن کر ریتا شرما گئی تھی اور شرماتے ہوئے کہنے لگی کہ امی آپ جانتی ہیں کہ میرا بھی بہت پڑھنے کا ارادہ ہے، میں بہت آگے جانا چاہتی ہوں، اپنا کریئر بنانا چاہتی ہوں، آپ میری شادی کے بارے میں ابھی سوچ بھی نہیں سکتی۔ امی بھی مسکرا کر کہنے لگے کہ میں تمہارے بارے میں بہت اچھے سے جانتی ہوں کہ تم بہت لائق فائق ہو، اور تمہارا بھی شادی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ہم بھی ابھی تمہیں اس جھنجٹ میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ میں نے تو ثنا کے لیے کسی رشتے والی کو کہہ رکھا ہے کہ ثنا کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ لے کر آؤ۔ اسے تو پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور یہ گھرداری میں بھی ماہر ہے، اسی لیے تمہارے پاپا کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ ہمیں ثنا کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اسے رخصت کر دینا چاہیے۔ امی کی بات سن کر مجھے بہت ہی زیادہ عجیب احساس ہوا تھا۔ ریتا ان کے لیے بہت لاڈلی تھی، ریتا سے وہ بہت پیار کرتے تھے۔ جب ہی ریتا کو وہ اپنے قریب بھی رکھنا چاہتے تھے اور ابھی اس کی شادی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو کیا میں اپنے گھر والوں کو اچھی نہیں لگتی تھی؟ مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کیا میں گھر والوں کے لیے بوجھ تھی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔
میں نے بہت مشکل سے اپنے جذبات کو سلایا تھا، اور دوسری طرف شاہ زین کی بے قراریاں بھی ردا کے لیے بڑھنے لگی تھیں۔ ان دنوں پھپھو کے بیٹے کی شادی تھی، اور شاہ زین کو میں نے یہ کہہ کر ٹال رکھا تھا کہ ابھی میں شادی کی تیاری میں مصروف ہوں، آپ سے میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اس سے بات کیے بغیر رہنا کس قدر مشکل مرحلہ تھا، میں اس بارے میں بہت اچھے سے جانتی تھی، مگر جب بھی میں اس سے بات کرتی وہ ملنے کے لیے اصرار کرنے لگتا تھا، اور اس وجہ سے میں اب اس سے دور دور رہنے لگی تھی۔ میں اس موضوع سے جھنجھلانے لگی تھی۔ میں اسے جب بھی کال کرتی، بات کرتی، اور جب وہ مجھ سے یہی سوال پوچھتا تو میں بہانہ بنا کر فون بند کر دیا کرتی تھی، اور اب میں سنجیدگی سے اس معاملے پر غور کر رہی تھی کہ یہ معاملہ کب تک میں جاری رکھ سکتی تھی۔ ایک نہ ایک دن تو شاہ زین کو حقیقت معلوم ہونی ہی تھی، اور تب وہ شاید مجھ سے نفرت کرنے لگتا، اور مجھ سے بات کرنا دور کی بات، وہ شاید میرا نام تک سننا پسند نہ کرتا۔ اور پھر اپنے پھپھو ذات کے لیے شادی کی شاپنگ میں نے بھی دل کھول کر کی تھی۔ میں بھی تمام فنکشنز پر بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مجھے بھی سب لوگوں نے ہی سراہا تھا، میری تعریف کی تھی، مگر جب بھی کسی کی نظر ردا پر پڑتی تو اسے سب کچھ بھول جاتا تھا۔ شادی کے دوران ہی کتنے رشتے ردا کے لیے آ چکے تھے، مگر میرے لیے ابھی تک کسی نے بھی حامی نہیں بھری تھی، اور نہ ہی کسی نے امی سے مجھے بہو بنانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ حالانکہ امی ہر آئے گئے کے سامنے میری تعریفیں کرتی تھیں، میرے سگھڑ پن کی، میرے گھرداری کی، مگر عورتیں ان باتوں کو دلچسپی سے سن کر مسکرا دیتیں، اور پھر ردا کے بارے میں، ردا کی دلچسپیوں کے بارے میں پوچھنے لگتی تھیں، گویا میری کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ جو بھی تھا سب کے لیے ردا ہی اہمیت کی حامل تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد جب پھر سے شاہ زین سے میری بات ہوئی تو پھر اس نے یہی اصرار کرنا شروع کر دیا، تو تب میرے ذہن میں خیال آیا کہ ردا ہر کسی کی نظر میں معتبر بنی رہتی ہے، اور یوں بھی میں جان گئی تھی کہ میری کبھی بھی شاہ زین سے شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسی طرح سے میں کم از کم ردا کو تو سب کی نظروں میں گرا سکتی تھی۔ ردا کے بارے میں امی ابو جو سوچتے تھے، اسے جیسا سمجھتے تھے، ان کے خیالات اور نظریات ردا کے بارے میں بدل سکتی تھی۔ تب میں نے وہ خطرناک منصوبہ سوچا جب میں نے شاہ زین سے کہا کہ میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ تب شاہ زین کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور پھر اب اگلا مرحلہ تھا کہ شاہ زین کی بتائی ہوئی جگہ پر ردا کو میں کیسے بھیجوں۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا، اور میں نے اس پر عمل درآمد کرنے کا سوچا۔ شاہ زین نے مجھے اپنے ایک دوست کے فلیٹ پر ملنے کے لیے بلایا تھا۔ یہ سب سن کر ایک بار میں کانپ گئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تنہائی پاتے ہی وہ ردا کے ساتھ کچھ غلط کرنے لگے، مگر مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ ردا سے بہت محبت کرتا تھا، اور وہ ردا کے ساتھ کبھی بھی کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، اور اس سے آگے کیا کرنا تھا میں نے وہ بھی بہت اچھے سے سوچ لیا تھا۔ اگلے دن میں نے شاہ زین کو بھی کہہ دیا کہ میں تم سے ملنے کے لیے تیار ہوں، اور پھر ردا کو اپنے ایک دوست سے ملنے کا کہہ کر میں نے جب اسے اپنے ساتھ چلنے پر اصرار کیا تو ردا نے یہ سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ کل میرا پریکٹیکل ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے، مگر میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں ردا کو کہنے لگی کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، ہم دونوں پھر واپس آ جائیں گے، مجھے کچھ شاپنگ بھی کرنی ہے۔ تم جانتی ہو کہ تانیہ کی پسند بہت ہی زیادہ اچھی ہے، اور ایک نئی دکان بھی بنی ہے جس پہ بہت اچھی ورائٹی کے کپڑے مل رہے ہیں۔ ہم دونوں تانیہ کے ساتھ جا کر یہ کپڑے لے لیتے ہیں۔ ہاں، امی بھی گھر پر نہیں تھیں، وہ خالہ کے گھر میں گئی تھیں۔ امی کی واپسی شام سے پہلے نہیں ہو سکتی تھی، اسی لیے آج کا دن مجھے اس کام کے لیے نہایت مناسب لگ رہا تھا۔ جو بھی کرنا تھا مجھے آج کے دن ہی کرنا تھا۔ ردا کو میں نے زبردستی ہی ساتھ چلنے کے لیے تیار کیا تھا، مگر وہ بالکل بھی اس چیز کے لیے رضامند نہیں تھی۔ اور پھر جب ہم دونوں رکشے میں سوار ہو کر اس فلیٹ میں پہنچے تو یہ دیکھ کر ردا حیران رہ گئی کہ تانیہ کا گھر اس علاقے میں نہیں تھا، اور یہ تو کوئی چھوٹا سا 2 کمروں کا فلیٹ نظر آ رہا تھا۔ تانیہ کا بھلا یہاں پہ کیا کام؟ اس کا اپنا اچھا بھلا گھر تھا، مگر میں نے ردا کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ وہ یہاں پر اپنی بہن کے گھر آئی ہوئی ہے۔ یہ سن کر ردا کو بہت برا محسوس ہوا تھا۔
وہ مجھے کہنے لگی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں یوں کسی کے گھر بھی منہ اٹھا کر نہیں جانا چاہیے۔ مگر میں اس وقت کوئی بھی نصیحت سننے کے موڈ میں نہیں تھی، میں تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ ریتا کو میں نے کہا کہ تم گھر میں چلو، مجھے یوں خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں لگ رہا، میں تانیہ کی بہن کے بچوں کے لیے کوئی چیز دے کر آتی ہوں۔ یہ سنتے ہی ریتا گڑبڑا گئی، مجھے کہنے لگی کہ میں اکیلی نہیں جا سکتی، مگر اس کی پوری بات سننے سے پہلے ہی میں نے بیل پر ہاتھ رکھ دیا تھا، اور جیسے ہی کوئی دروازے کے قریب آیا تو میں وہاں سے ہٹ گئی تھی، سامنے بنی ہوئی دکان کی طرف جانے لگی تو چاروں ناچار ریتا گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی، اور پھر گھر کا دروازہ بند ہو گیا۔ میرے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسی وقت میں نے ابو کو کال کی اور انہیں کہنے لگی کہ ریتا مجھے اپنے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے لے کر آئی تھی، مگر وہ اس فلیٹ میں چلی گئی ہے، نہ جانے یہاں پر کون ہے۔ ابو یہ سنتے ہی پریشان ہو گئے اور وہ اسی وقت اپنے آفس سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ابو کا آفس یہاں پر قریب ہی تھا اور آگے جو کام کرنا تھا ابو نے کرنا تھا۔ میں اب گھر واپس آ گئی تھی اور میں جان گئی تھی کہ اگر ریتا اپنی صفائی میں کچھ بھی بولے گی تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ امی ابو جتنا مجھ پر اعتماد کرتے تھے اتنا وہ ریتا پر نہیں کرتے تھے۔ سبھی جانتے تھے کہ ریتا بیوقوف سی اور جلدی باتوں میں آ جانے والی لڑکی ہے، اور تمام ثبوت بھی اس کے خلاف ہی جا رہے تھے۔ بھلا ایک شخص کے ساتھ اکیلے میں وہ کیا کر رہی تھی؟ مجھے اس بات کا احساس بھی تھا کہ میں نے اپنی بہن کے ساتھ غلط کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر پھر میں نے اپنے جذبات کو یہ کہہ کر سلا دیا کہ بچپن سے لے کر اب تک وہ میری خوشیوں پر ڈاکہ ڈالتی ہوئی آئی ہے، ہر کام میں ہر بات میں وہی سب سے آگے تھی، سب میں نمایاں وہی نظر آتی تھی، ہمیشہ وہ چھا جانے والی صلاحیت رکھتی تھی، اور ایک میں ہمیشہ پس منظر میں چلی جاتی تھی۔ اور اب کی بار ریتا نے پس منظر پر چلے جانا تھا، اور امی ابو کی نظروں میں میری اہمیت اب پہلے سے بڑھ جانی تھی۔ پھر 1 گھنٹے کے بعد جب دروازے پر بیل سنائی دی تو میں نے دروازہ کھولا، اور سامنے ریتا کو دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی، کیونکہ ریتا کا لباس جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا، چہرے پر آنسوؤں کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں، اور اس کے ساتھ ابو گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ ریتا کو کھینچتے ہوئے اس کے کمرے میں لے گئے، اور کتنے ہی تھپڑ ابو نے اس کے چہرے پر مارے۔ تبھی ابو نے امی کو فون کر کے بھی گھر میں بلا لیا تھا، اور یہ سب امی کے لیے بھی کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ ابو نے امی کو بھی کہہ دیا کہ تمہاری بیٹی اب گھر میں رکھنے کے قابل نہیں رہی، اس نے ہمارے اعتبار کا خون کیا ہے۔ ریتا نے اپنی صفائی میں لاکھ بولنے کی کوشش کی، مگر کوئی بھی اس کی بات سننے پر تیار ہی نہیں تھا۔ ابو کہنے لگے کہ اس لڑکے نے خود بتایا ہے کہ ریتا اس کے ساتھ فون پر باتیں کرتی رہی تھی، اس کے ساتھ تعلق میں تھی، اور اسی سے ملنے کے لیے وہاں پر گئی تھی، مگر ریتا قسم کھا رہی تھی کہ وہ اسے نہیں جانتی۔ اور پھر اگلے ہی دن شاہزین اپنی ماں کو لے کر گھر میں آ گیا تھا۔ شاہزین ریتا کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ امی ابو نے بھی اس رشتے کے لیے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی تھی۔ جب یہ ساری بات مجھے معلوم ہوئی تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے تو ریتا کو سب کی نظروں میں گرانے کی کوشش کی تھی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ سب کی نظروں میں گر جائے گی، سب اس سے نفرت کریں گے، کوئی اس سے بات نہیں کرے گا، اپنائے گا نہیں، مگر یہ میری بھول تھی۔ میں یہ بات جانتے بوجھتے بھی نظر انداز کر گئی تھی کہ شاہزین اس سے محبت کرتا تھا، اور وہ کیوں کر ریتا کو چھوڑ سکتا تھا؟ اگر ساری دنیا بھی ریتا کے خلاف ہو جاتی تو شاہزین نے اس کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنا تھا۔ حیرت مجھے ریتا پر تھی کہ وہ بالکل گمسم ہو گئی تھی، اس نے اپنی صفائی میں بولنا چھوڑ دیا تھا۔ اس دن سے لے کر اب تک میں ریتا کے سامنے نہیں گئی تھی، اور اب تو میں اس کا سامنا کر ہی نہیں سکتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی نفرت کی آگ میرے وجود میں جلنے لگتی تھی، اور اب تو جب سے اس کے نام کے ساتھ شاہزین کا نام جڑا تھا، میرے دل میں اس کے لیے نفرت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اور آج کتنے دن کے بعد میں اس کے سامنے گئی تو اس کی حالت دیکھ کر ایک بار مجھے ترس آ گیا تھا۔ بکھری ہوئی حالت، ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوئی، آنکھوں کے نیچے گہرے سے ہلکے۔ یہ ریتا کہیں سے بھی وہ ریتا نہیں لگ رہی تھی
جس ریتا کو میں جانتی تھی۔ تبھی میرا دل ایک پل کے لیے جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ میرے دل میں اپنی بہن کے لیے فطری محبت جاگ اٹھی تھی، مگر پھر میں نے اپنی اس محبت کو سلا دیا۔ تبھی اس نے مجھے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں کچھ کہتے کہتے رک گئی تھی۔ میری نظریں جھک گئی تھی اور بلکہ میں نظریں چرانے پر مجبور ہو گئی تھی جب وہ مجھے کہنے لگے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں تمہاری بہن تھی، تم نے مجھے سب کی نظروں میں ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ مگر میں اپنی طرف کوئی بات نہیں آنے دینا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ میں نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا، میں نہیں جانتی کہ تم کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہو۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ شاہ زین نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، کہ شاید تم ہی ردا بن کر اس سے پوری رات باتیں کرتی رہی تھیں، اس سے میسیجز کرتی رہیں، اور اسے ملنے کے لیے بھی تم نے ہی وہاں پر بلایا تھا، اور پھر پاپا کو وہاں پر تم نے بھیج دیا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ تم مجھے سب کی نظروں میں ذلیل کرنا چاہتی تھیں۔ آخر میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ میں تو تمہاری بہن تھی، پھر تم نے مجھے کیوں بدنام کیا؟ میرے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اور میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ریتا کو اتنی آسانی سے سچ معلوم ہو جائے گا۔ مگر سوال یہ تھا کہ اگر ریتا کو یہ سب معلوم تھا تو اس نے امی ابو کو میرے بارے میں یہ سب کیوں نہیں بتایا تھا؟ اگر وہ بتا بھی دیتی تو بھی امی ابو نے اس بات پر یقین نہیں کرنا تھا۔ اور پھر 2-3 دن کے بعد ریتا سادگی سے رخصت ہو کر اپنے سسرال میں چلی گئی تھی، مگر میرے دل میں ایک کسک چھوڑ گئی تھی۔ میں نے یہ سب اسے شاہ زین سے دور کرنے کے لیے، اسے سب کی نظروں میں گرانے کے لیے کیا تھا، مگر وہ پھر بھی شاہ زین کو حاصل ہو گئی تھی۔ شاہ زین نے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا۔ میرا احساس زیاں بہت بڑا تھا۔ وہ رات میں نے کانٹوں پر چلتے ہوئے بسر کی تھی۔ پوری رات میری روتے ہوئے گزری تھی، اور پھر آہستہ آہستہ میرا یہ درد کم ہونے لگا، میرے زخم مندمل ہونے لگے تھے۔ امی ابو نے ریتا کی جب شادی کی تو اس سے صاف کہہ دیا کہ وہ آج کے بعد اس گھر میں کبھی بھی قدم نہیں رکھے گی۔ وہ امی ابو کے لیے مر چکی ہے۔ اور تب مجھے کمینی سی خوشی حاصل ہوئی تھی کہ جب ریتا یہاں پر کبھی آئے گی نہیں تو وہ امی ابو کو میرے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتا سکے گی، اور یوں امی ابو کی آنکھوں کے سامنے رہنے کی وجہ سے ان کی محبت کا مرکز میری ہی ذات بنے گی۔ اور پھر 1 سال کے اندر اندر امی ابو نے میری بھی شادی کر دی تھی۔ میرے شوہر بظاہر تو بہت اچھے تھے، مگر وہ بہت رنگین مزاج کے تھے۔ وہ خوبصورت لڑکیوں اور عورتوں کے پیچھے بھاگتے تھے، اور ہر وقت میرے سامنے دوسری عورتوں کی تعریف کرتے رہتے تھے۔ میں اپنی زندگی میں ایک ریتا سے تنگ تھی، اس کی خوبصورتی سے خائف رہتی تھی، مگر میرے شوہر کی زندگی میں بہت ساری عورتیں تھیں جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں، اور ہر وقت میرے شوہر ان کے مقابلے میں مجھے کم صورت گردانتے رہتے تھے۔ کافی دن کے بعد جب میں امی ابو کے گھر میں رہنے کے لیے آئی تو تب امی نے مجھے سرسری انداز میں بتایا کہ ریتا کے گھر میں بیٹا ہوا تھا اور امی ابو سے دیکھنے کے لیے گئے تھے۔ یہ سن کر مجھے شدید دھچکا لگا تھا کہ امی ابو نے تو اس کی شکل نہ دیکھنے کی قسم کھا لی تھی۔ یہی سوال امی سے پوچھا تو کہنے لگی کہ وہ ہماری بیٹی ہے اور وہ بہت ہی زیادہ بیمار تھی، سیریس کنڈیشن میں تھی۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہیں۔ ہم تمہاری طرح سخت دل نہیں ہیں کہ اپنے خون سے آنکھیں موڑ لیتے۔ مجبور ہو کر ہمیں وہاں پر جانا پڑا تھا۔ امی ابو کا انداز میرے لیے پہلے سے بدل چکا تھا، اور وہ بہت روکھے انداز میں مجھ سے بات کر رہے تھے۔ جتنے دن بھی میں وہاں پر رہی میں یہی چیز نوٹ کرتی رہی کہ نہ تو امی ابو کے انداز میں پہلے جیسی میرے لیے محبت تھی اور نہ ہی والہانہ پن تھا۔ نہ جانے اس کی کیا وجہ تھی۔ پھر ایک دن امی سے میں نے یہ سب پوچھ ہی لیا۔ اب امی مجھے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگیں، کیا تم نہیں جانتی کہ تم نے کیا کیا ہے؟ حالانکہ تمہیں تو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہونی چاہیے۔ یہ سب سن کر میں حیران رہ گئی۔ امی سے کہنے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ امی کہنے لگی کہ جو کچھ تم نے ریتا کے ساتھ کیا ہے اسے ہم سب کی نظروں میں گرانے کے لیے تم اس حد تک گر جاؤ گی، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔
ریتا نے ہمیں سب کچھ بتا دیا ہے۔ بلکہ ریتا نے کیا، شاہ زین نے وہ تمہارے تمام میسیجز کال دکھا دیے ہیں جو تم اسے کرتی رہی تھی۔ وہ تمہارا نمبر تھا اور تم اپنے نمبر سے ردا بن کر اس سے بات کرتی رہیں۔ شاہ زین کو یہ حقیقت اس دن معلوم ہو گئی تھی جس دن ردا کو تم نے دھوکے سے اس فلیٹ میں بھیج دیا تھا۔ شادی کے بعد شاہ زین نے ہمیں تمہاری اصلیت بتانے کی کوشش کی، مگر ریتا نے اسے یہ کہہ کر روک دیا کہ وہ امی ابو کی نظروں سے گر جائے گی۔ امی ابو اس سے نفرت کرنے لگیں گے اور وہ اتنی نفرت کو سہ نہیں پائے گی۔ یوں بھی اس نے بچپن سے بہت محرومیوں میں زندگی گزاری ہے۔ یہ سب سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ امی کہنے لگیں کہ وہ تمہاری بہن تھی اور تم نے اس پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا، اسے سب کی نظروں میں رسوا کر دیا، اور وہ تمہاری بہن اپنی سچائی ثابت کر سکنے کے باوجود بھی خاموش رہی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، سب کچھ برداشت کر گئی، صرف اس وجہ سے کہ کہیں ہمارے دل میں تمہارے لیے نفرت نہ پیدا ہو جائے، کہیں ہم تم سے دور نہ ہو جائیں۔ تم کیسی بہن ہو؟ تم نے اپنی ہی بہن کی زندگی برباد کر دی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ شاہ زین بہت اچھا لڑکا تھا، نہ صرف ردا کی عزت محفوظ رہی بلکہ اس نے ردا سے شادی بھی کر لی، اور اس کی اپنے خاندان میں ویسی ہی عزت دلوائی ہے جیسی کہ وہ حقدار تھی۔ امی کی باتوں نے مجھے آئینہ دکھایا تھا اور میں شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ جب اپنے گھر آئی تب اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر میں یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ انسان جتنی بھی پلاننگ کر لے، منصوبہ بندی کر لے، وہ نصیب سے نہیں جیت سکتا۔ میں ہمیشہ ردا کی خوبصورتی سے خائف رہتی تھی اور اسے دوسروں کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، مگر اب ایک ردا کے بجائے کتنی ہی لڑکیاں میرے شوہر کی زندگی میں تھیں جن کے ساتھ میرا شوہر ہر وقت تقابل کرتے رہتے اور مجھے میری کم صورتی کا احساس دلاتے رہتے تھے۔ میں جتنا اپنے نصیب سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، جتنے برے اعمال سر انجام دیے تھے، اب وہی اعمال میرے آگے آ گئے تھے اور میری زندگی سے سکون اور اطمینان چھین کر لے گئے تھے۔ ردا کے پاس تو آج بھی سب کچھ تھا، شوہر کی محبت تھی اور امی ابو کے دل میں بھی اس کے لیے قدر بڑھ گئی تھی، مگر میں نے سب کچھ کھو دیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔